بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ وسیم ملک اور فہیم اختر ملک، 2 ملکس موجود ہیں، اور آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ جن لوگوں نے اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، آج ہم 2 امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ایک لنڈن پلین کا بڑا ذکر ہوتا ہے، عمران خان اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوا تھا وہ بھی بڑی تفصیل سے انہوں نے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب ایک لنڈن پلین 2 کی بھی بعض گشت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس وقت جو نواز شریف صاحب کا لندن روانگی، شہباز شریف UN سیشن کے بعد لندن جائیں گے اور کچھ اور اہم شخصیات بھی، تو کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر فہیم اختر ملک صاحب کے پاس کچھ معلومات ہیں، وہ بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، اور وہ خط کے اوپر چیف جسٹس کا سرپرائزنگ ایک جواب آیا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر جواب دے دیں گے۔ وہ 24 گھنٹے کے اندر کیا جواب دیں گے، کیا ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کو بڑا کلوزلی کور کرتے ہیں وسیم ملک، تو ان سے ضرور پوچھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ 24 گھنٹے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو لالا کہاں سے سٹارٹ کریں؟ آپ کی اجازت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، میرے خیال میں اگر آپ نے فیصلوں کا اختیار لالا کو دیا ہے تو کل سے آپ یہاں بیٹھیں اور لالا یہاں سے وہاں بیٹھیں۔ اچھا، ابھی میرے سے شروع کر لال ویسے میں ایک سجیشن دی ہے، میرے سے شروع کرنے میں یہ بتا دیتا ہوں۔ ملک صاحب آپ آخر میں بتائیے گا کہ کیا فیصلہ آئے گا، انٹرسٹنگ سٹوری یہی ہے۔ چلیں ایسے کر لیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کی تھی جس کے اندر ہم نے رضوان صاحب ڈسکس کیا تھا، جس میں ملک صاحب نے میرے اوپر ایک جملہ بھی کسا تھا، اور کہ نواز شریف صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے۔ مطلب آپ اگر اس طرح کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں تو پہلے سے ٹیشو منگوا لوں۔ جیب میں ہوں گے چیک کر لے۔ نہیں، اب ہوپفلی اس طرح کی کوئی نہیں ہوگی، لیکن وہ خیر خبر بڑی تھی، بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہے نا بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں فیصلہ سازی میں، مسلم لیگ نون کی حکومت کے فیصلہ سازی میں، یہ ہو فلاں وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ ہلکے یہ بھی ڈسکس کریں کہ کیا ایک اور لندن پلان بننے جا رہا ہے، یا لندن میں کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جب واپسی ہوئی تھی تو بھی لندن میں میٹنگز ہوئی تھی، اور اس کے اوپر خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ لندن پلان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب چند دن پہلے چلے گئے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا، وہاں پر ایک ڈیل سائن کی۔ ڈیل سائن کرنے کے بعد اب وہ UN کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہاں پر خطاب کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ لندن آئیں گے اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، اور اہم امور کے اوپر ظاہر ہے بھائی یہ ملاقات کریں گے۔ وہ سابق وزیر اعظم 3 بار کے وزیر اعظم، یہ بھی دوسری بار کے وزیر اعظم ہیں۔ تو اس چیز کو لے کر لوگ بڑی چیزیں کنیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے بھی اعلیٰ حکام ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، تو ڈسکشنز اس کے اوپر شروع ہو چکے ہیں کہ شاید ایک نیا لندن پلان بننے والا ہے، اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے نومبر 2025 سے۔ دیکھیں نومبر 2025 میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو آنے والے دنوں تک پتہ چل جائے گا، لیکن کیا نواز شریف جو ہیں وہ واقعی میں فیصلہ سازی میں اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ لندن بیٹھ کر ایک اور پلان دیں گے ان کو؟ تو اس کا جواب ہے نفی۔ میری مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر دوستوں ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ آج گپ شپ ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جان میاں نواز شریف صاحب کا اختیار اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا پرانا موبائل فون آن کر سکیں یا اپنا پرانا موبائل نمبر آن کر سکیں۔ مطلب ان کا نمبر تبدیل کروا دیا گیا ہے۔ جو پہلے وہ فون، جو پہلے نواز شریف صاحب کا موبائل نمبر تھا وہ تبدیل کروا دیا گیا ہے۔ اچھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں نواز شریف صاحب غلطی سے یہ کہہ دیں کہ مجھے کیوں نکالا، یا پرانے لوگوں سے جو دستیاتی لوگ ہیں وہ رابطے کر کے میاں صاحب کو کنونس نہ کر لیں کہ میاں صاحب کیا ہو گیا، آپ کدھر چلے گئے؟ مطلب ان کے اندر ایک بار پھر کوئی انقلابیت نہ آ جائے، کوئی انقلابی لیکن ان کے دوست شاید حقان عباسی، دو ان کے دوست تھے، یا کوئی منانے، یا جیسے چودھری نثار کو منانے کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ ایسا نہ ہو کہ رابطے شابطے دوبارہ ہو جائیں یا وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ان کا نمبر تک تبدیل کروا دیا گیا ہے۔ جی میاں صاحب نے وہ سارے نمبر یاد ہوئے تھے پھر ایڈی میاں صاحب میں ہم بھی کوئی نہیں سوال ہے ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ کہ اتنے چیکس ہیں میاں صاحب کے اوپر۔ پھر میں نے کہا میاں صاحب لندن کیوں گئے؟ کہتے ہیں وہ گھومنے پھرنے گئے، وہاں پر ان کو کوئی پیزا اچھا لگتا ہے، کوئی گلی اچھی لگتی ہے جہاں پر وہ، یا کوئی ایسی کی پارک ہے جہاں پر میاں صاحب کو نا گھومنا بڑا پسند ہے۔ تو مطلب وہ کہتے ہیں صرف گھومنے پھرنے کی حد تک، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ وہ وہاں لندن جائیں گے اور وہاں جا کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے سینے میں ایک بہت بڑا لاوا پک رہا ہے۔ یہ ان کے نون لیگ کو کور کرنے والے بہت سے صحافی اکثر یہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں کہ لاوا پک رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی پھٹ جائے گا۔
तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि वो वहां जाके वो लावा फट देखिए, जाए? मैं फिर यहाँ पर ये बात करूंगा, फिर मलिक वसीम साहब कहेंगे मैं टिश्यू के पेपर दें मुझे और मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। बेसिकली मैं पहली भी आपको वीडियो के अंदर ये बात कह चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज और उनके भाई ने धोखा दिया है, जो किया है उनके साथ फ्रॉड किया है, लेकिन अब वो इस सारी गेम के अंदर अपनी मर्जी से शामिल हैं। ये बात तो नून लीग के बहुत अहम लोग करते भी हैं कि ये उनके साथ अगर किसी ने उनको लगता है कि धोखा हुआ है तो वो उसमें ज्यादा अगर उनको शिकवा करना होगा तो किसके खिलाफ बोलेगा? मतलब नवाज शरीफ साहब अगर जबान खोलेंगे भी किसी के खिलाफ, मरियम के खिलाफ खोलेंगे, भाई के खिलाफ खोलेंगे, क्या वहां पे जो प्लान क्या है उस पे जरा बात बता दूं कि आपको याद है कि सेनेट के इलेक्शंस हुए थे। सेनेट के इलेक्शंस के बाद कुछ सेनेटर्स को बुलाया गया था लाहौर में और वहाँ पर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई थी और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर कह दिया था मुझे क्यों निकाला, जिसके ऊपर बड़ी मतलब रोले शुरू हो गए थे, इंटरनली डिस्कशन शुरू हो गई थी। तो मैसेज ही आया था ताकतवर हलकों की तरफ से, ये हर बार कहते हैं कि जी मुझे क्यों निकाला, जब भी इनको याद आता है मुझे क्यों निकाला हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। इनको ये नहीं समझ आपको क्यों कैसे लाया गया, हमारे एहसानात इनको याद नहीं रहते, हमारे किए हुए इनको याद रह जाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। ये नहीं कहते कि आपको लाया कैसे गया, ये क्यों नहीं कहते। इसलिए मियाँ साहब, मियाँ वज़ीर आज़म साहब को भी और मरियम साहबा को भी अलग-अलग मैसेज ये दिया गया था कि आप इनको चुप करवाएं, इनका मुंह बंद रखवाएं। अब उस मैसेजिंग के बाद अब इनके ऊपर चेक्स लग गए हैं, तो अब मियाँ साहब आउटिंग करने के लिए गए हुए हैं जी। कोई लंदन प्लान नहीं तैयार हो रहा, अगर कहीं के ऊपर कोई डिस्कशन होगी भी सही तो वो नवंबर वाली नहीं होगी, उससे पहले वाली होगी, टॉप एस्टैब्लिशमेंट नहीं, उससे नीचे वालों की होगी। कोई एक्सटेंशन मांग रहा है, कोई तरक्कियाँ मांग रहा है, कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर लेवल की चीज़ें नहीं है। अच्छा, अगर एक पोस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर लेवल की हो सकती है। वो लंदन गए हैं तो इजाज़त लेके गए हैं, इजाज़त भी लेके गए और साथ में उनका कोई एक स्टाफ है जो वो मरीम बीबी से हिदायत भी लेके गए। सही है। अब मतलब मशरूत तौर पे जो पहले ये बात करते थे कि वो अगर देखें ना, नवाज शरीफ साहब थक जाते हैं ना लाहौर में जाती उम्र में रेमंड में रह के ना, तो फिर वो आ जाते हैं मरी से थकते हैं तो फिर रेमंड से थकते हैं तो फिर लंदन। सही है। और इससे पहले भी एक दो दफा वो गए हैं और फिर वापस गए। वैसे वो एमएनए तो हैं, तो वजीर सियाहत का पोर्टफोलियो मेरे ख्याल में दे देना चाहिए। नहीं, फिर कहीं पे खिताब करना पड़ेगा, फिर आप जैसे और मेरे जैसे साहब। वैसे मेरा ये ख्याल है इस वक्त जो सबसे मौजूद जगह है ना, अगर वो चाहते हैं कि कोई इस उम्र में भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, मेरे ख्याल में उनको चेयरमैन पीसीबी बना देना चाहिए। एटलीस्ट मोहसिन नकवी से बेहतर चला लेंगे। एक चीज़ है मोहसिन नकवी से कल मोहसिन नकवी साहब ने क्या हरकत फरमाई है। कल उन्होंने ये कहा कि जी नजम सेठी साहब भी साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं और रमीज़ राजा साहब भी साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं। एक पीटीआई की तरफ से थे, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, या नवाज शरीफ नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से थे। उन दोनों के साथ मिलकर हम ऑन बोर्ड होकर फैसला कर रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब इसका कहने का ये है कि आप ऐसी गलतियां करते ही क्यों हैं जब आप स्टैंड ना ले सकें। नहीं, वो तो खैर वो एक और चीज़ है यहाँ पे ना, अब जो हम अक्सर गुफ्तगू सुनते भी हैं कि मियाँ साहब के अंदर वो जो एक सो कॉल्ड लावा पक रहा है, मियाँ साहब के दिल में बहुत से राज दफन हैं, मियाँ साहब जो हैं वो नाखुश हैं, और मियाँ साहब जो हैं वो बस पाकिस्तान में इसलिए खामोश हैं कि यहाँ पर चेक्स ज़्यादा हैं, गुफ्तगू नहीं करने दी जाती, मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो लंदन मेरे ख्याल में वो एक इतनी महफूज जगह है कि वहाँ मियाँ साहब अगर चाहें अगर चाहें तो वो हर हवाले से हर तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं। मुर्तज़ा अली शाह को बुलाएं, और वहाँ पे वो अपनी वो जो वन हाइट पार्क है, हाँ। वो आज तक वो पूछते तो है ना कि मुझे क्यों निकाला, वहाँ वो गुफ्तगू करते भी हैं अज़हर जावेद से। अच्छा, वन हाइट पार्क के नीचे खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं मुझे क्यों निकाला, उसकी रसीदें आज तक नहीं दी गई ना। वो हमारे यहाँ उसी जगह मैं आपको थोड़ा सा वो लुत्फ़ देना चाहता हूँ, उसी जगह के ऊपर जाके रेस्ट करते हैं जो पनामा में वो बता चुके हैं कि इनका घर ही नहीं है यहाँ। अच्छा, तो आज तक वो अगर उनका घर नहीं है तो वो घर किसका है? वन हाइट पार्क वाली प्रॉपर्टीज़ किसकी है? ये हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि उस वक्त भी मियाँ साहब को इकामा पनामा उस सारे चीज़ों में ना बयानिया दिया गया था। इमरान खान साहब इस वक्त तोशा खाना या किसी भी मुकदमे में है, उनके ऊपर फेयर ट्रायल बनता है तो ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। मियाँ साहब के उस वक्त बचाया गया था, मियाँ साहब को निकाला नहीं गया था, मैं ये समझता हूँ। अब अगर इस मर्तबा भी वो लंदन जाके ना कोई गुफ्तगू नहीं करते तो जब वो वापस फिर पाकिस्तान आ जाए ना, मेरे ख्याल में फिर ये कहानी हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। लावा वाली कहानी तो खैर अब नहीं है। बहरहाल ये लेट्स सी के डर की वजह से चेक्स रखे हुए हैं ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मियां साहब बोल ही पड़े कुछ। लेकिन वो क्यों, वो किसके खिलाफ बोले? वैसे कमाल है उन्होंने दी जेड़े हाले भी डर देने कि मियां साहब बोल पाएंगे। नहीं, कदे कदे कह देंगे ना कि यार मुझे क्यों निकाला,
وہ بھی ان کو تکلیف دیتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ آپ کو احسان یاد نہیں کہ آپ کو لے کے آئے ہیں. وہ تو عمران خان کو بھی کہتے ہیں کہ ہم لے کے آئے تھے اور ہم لے گئے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, نواز شریف کو تو وہی لے کے آئے ہیں, نون لیگ کو یار. چلیں یہ اب ایٹ لیسٹ 8 فروری 2024 میں وہ بات پھوٹ گئی ہے کہ کوئی لے کے آ کو لانے والے معاملے کو نا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. چلیں اس پہ کسی اور دن رکھتے ہیں نا, آج ذرا عمران خان کے خط کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. وہ ملک صاحب کی کورٹ کی طرف ہے. اچھا ملک صاحب, اس سے پہلے بھی عمران خان نے خطوط لکھے, آپ کو یقیناً ڈیٹس بھی اس کی یاد ہوں گی. وہ بڑے طویل اور پٹیشنز کی صورت میں بھی بہت لمبی تحریریں ہوئی ہیں. یہ خط بہت زیادہ طویل تو نہیں ہے لیکن کمپریہنسو ہے, اس کے اندر ساری چیزوں کا ذکر ہے اور انہوں نے کچھ مطالبات کیے ہیں. وہ مطالبات چیف جسٹس کے کون سے اختیارات کا جو مطالبہ عمران خان کر رہے ہیں, اتنے پاورفل چیف جسٹس ہیں کہ اس مطالبے پر کوئی یا ان کی اپیل کو وہ سن سکیں یا ایڈریس کر سکیں پہلی چیز, اور اگر وہ نہیں کر سکیں تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ کیا جواب دیں گے 24 گھنٹے کے اندر. اس بات کو بھی ساتھ رکھیے گا کتنی خوبصورتی سے ڈرافٹ کیا گیا ہے اور کیا آغاز دیا ہے خان صاحب نے لیٹر. 32 کلومیٹر 31 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. دیکھیے اس سارے معاملے میں جہاں تک سوال ہے کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے, اختیار ان کے پاس ہے. اچھا آئین میں وہ جسٹس ستر من اللہ بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں اور آئین میں بھی ٹھیک ہے ہر شخص کی اپنی تشریح ہے, لیکن میری ذاتی رائے میں 184 پاکستان کے پاس سپریم کورٹ کے پاس وہ اختیار ہے, وہ آئینی بینچ کے پاس نہیں ہے. جو اختیارات بھی سپریم کورٹ کے پاس ہیں اگر وہ ججز اویل کرنا چاہیں تو بہت اختیارات ہیں ان کے پاس. ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اختیارات استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ تو اپنے ہی اختیارات آئینی بینچ کو دیتے جا رہے ہیں نا. متعدد مثالیں ہیں کہ وہ اپنے اختیارات خود اویل کرنے کی بجائے انہوں نے آئینی بینچ کو اس قدر پاورفل بنا دیا ہے کہ اب پہلے سپریم کورٹ میں کوئی بھی مقدمہ جاتا ہے تو اسکروٹنی آئینی بینچ کا آفس کرتا ہے کہ کون سے ہمارے ہیں اور کون سے ان کے ہیں. اچھا تو وہ بار بھی انہیں دے دی ہے. بہرحال دوسری بات, عمران خان اس سے قبل ایک ایسا خط لکھ چکے ہیں جو کہ جن کے بارے میں چلیں ہم بطور صحافی کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوفناک ہے. اس میں 26 نومبر کا ذکر تھا, اس میں 26ویں آئینی ترمیم, 8 فروری, 9 مئی, آج کی خط میں 9 مئی کا اس طرح سے ذکر نہیں, 26 نومبر کا ذکر نہیں ہے, 8 فروری کا ہے, 26ویں ترمیم کا ہے, باقی مسائل بھی ہیں. اس خط پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہمیں صحافیوں کو بلا کر یہ ان کا ایگزیکٹ فکرہ تھا کہ سابق وزیر اعظم نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ انہوں نے صرف الزامات نہیں لگائے بلکہ ساتھ میٹیریل بھی فراہم کیا. جب ایک ملک کا چیف جسٹس عدلیہ کا سربراہ کہہ رہا ہو, صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ایڈمٹ کر رہا ہو کہ اس میں ایک میٹیریل ایسا ہے, چلیں یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ میٹیریل سچ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میٹیریل ہے, سبسٹنس ہے. جب سبسٹنس ہے تو پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائزہ لے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں لہٰذا میں نے یہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے. اب اس کے بعد آئینی بینچ نے کیا کیا یہ کہانی تو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں, شاید یہ پہلے سرفس پہ بھی نہیں آئی. اب 24 گھنٹوں میں وہ یہی کریں گے کہ کل تک خبر آ جائے گی کہ انہوں نے یہ خط آئینی بینچ کو بھجوا دیا. اچھا یہ مطلب یہ کریں گے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کریں گے. اوکے, اگر یہ بھی انہوں نے واقعی یہ کہا کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے جو نارملی نہیں رہتے تو اگر وہ بات پہ قائم رہیں گے تو وہ آئینی بینچ کو بھجوا دیں گے. اب تب خط آئینی بینچ کو بھجوا دیا گیا. اس کے بعد ہمیں خبر ملی کہ جی آئینی بینچ نے اس خط پہ کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب آئینی بینچ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے منٹس بھی پبلک نہیں ہوتے, وہ انتہائی خفیہ ہیں, پتہ نہیں وہاں پہ ایٹمی راز ڈسکس ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. پچھلے دنوں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اوتھ ٹیکنگ تھی تو وہاں پہ ہمیں آئینی بینچ کے ایک رکن اور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے, جسٹس جمال مندوخیل, وہ مل گئے. تو ان سے میں نے ہی سوال کیا, میں نے کہا سر چونکہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے منٹس آف میٹنگ جاری نہیں کرتے لہٰذا ہمیں نہیں پتہ, یہ بتائیے کہ آپ کو ایک خط چیف جسٹس پاکستان نے بھیجا تھا جس پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں میٹیریل ہے, سبسٹنس ہے, میٹیریل ہے, تو اس پہ کوئی کارروائی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پوچھا سر کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم خط کو پٹیشن میں کنورٹ کر کے اس پہ کارروائی کر سکیں. 184.3 آئینی بینچ کا اختیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئینی بینچ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سو موڈ کا اختیار نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ سو موڈ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ آئینی معاملہ ہے. 184.3 آئین پہ آ جاتا ہے نا. چیف جسٹس صاحب کہہ تو ٹھیک رہے ہیں کمیٹی کے پاس ہے. 184.3 جب آپ پڑھتے ہیں نا, یا آئین کا آرٹیکل 184 یا ایون کے 187 جو کہ مکمل انصاف کا ہے, اس میں آج بھی لینگویج یہ ہے امینڈمنٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے. صحیح ہو گیا. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ماشاءاللہ سے وہ جو
لکھنے والا تھا حضور، اس نے ان دو کو سپریم کورٹ میں لکھا ہوا ہے. تو چیف جسٹس کہتے ہیں آئینی بینچ کہتا ہے کہ ساڈے کول بھی نہیں ہے سو موٹو اختیار. صحیح ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے عمران خان کسی پسماندہ صوبے یا ضلع میں رہنے والا ایک ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جن کے پاس وکلا کی میسر نہ ہو سہولت. وہ پٹیشن دائر کریں، وہ درخواست کیوں دائر نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی دیکھیں نا کتنی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں. درخواست ویسے نہیں دائر کی انہوں نے اس حوالے سے، ویسے تو وہ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن والی درخواست بھی ہے، اس کے بعد 8 فروری کی یہ انتخابی دھاندلی والی بھی ہے اور دیگر درخواستیں ہیں. اس پہ متعدد سماعتیں ہوئی ہیں اور وہ چونکہ آئینی بینچ میں ہیں تو آج تک کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہے. وہ لمبی تاریخیں ہیں، زیر التوا ہے یا دیگر معاملات ہیں. تو یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. آئینی بینچ میرے خیال میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، تو یہ خط ایک طرف سائڈ پہ چلا جائے گا. یہ ایک ون ڈے ایونٹ تھا کہ علیمہ خان خط لے کے پہنچی اور چیف جسٹس نے کہا میں مطلب اگر تو خط مجھے نہیں پتا، آپ لوگ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اگر تو خط عمران خان کی ہدایات پہ لکھا گیا، obviously عمران خان کی ہدایت، تو اس میں آپ دیکھیے کہ دن بدن عمران خان اپنے بیانیے میں ایک تو شدت لا رہے ہیں، اور دوسرا وہ جس طرح یہ بائیکاٹ کی طرف پارلیمانی کمیٹیوں سے، پھر یہ بھی ہم ڈسکس کرتے رہے کہ شاید وہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، پھر جوڈیشل کمیشن سے وہ باہر آ جائیں، اور پھر ایک دن ایسا ہو کہ وہ عدلیہ کا بائیکاٹ کر دیں. تو اگر عمران خان اس طرف سوچ رہے ہیں تو پھر خط بھی وہ اسی طرح لکھ رہے ہیں کہ صرف ریکارڈ کی درستگی کر رہے ہیں کہ میں متعدد مرتبہ خط لکھتا رہا تمہیں، میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کاغذ پورے، تو وہ یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے. یہ گفتگو انہوں نے کی بھی ہے کچھ دن پہلے، ہم نے کہا کہ ہم سارے قانونی راستے ہم نے اختیار کر کے دیکھ لیے. اب آ جاتے ہیں دیکھیں نا سیریز آف لیٹرز ہے نا خان صاحب کی. جی ہاں، ایک اور بھی آئے گا ویسے آنے والے دنوں میں. علیمہ خان صاحبہ اس کے بعد وہ کہہ دیں گے کہ بائیکاٹ ہے، بھائی پورے سسٹم سے آپ نکل آؤ. علیمہ خان صاحبہ سپریم کورٹ جانے سے پہلے کی ہے خان صاحب نے نیپال سری لنکا والی. علیمہ خان صاحبہ سپریم کورٹ جانے سے پہلے جاتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے اور ایک یقین دہانی ہوتی ہے کہ آپ کا 25 تاریخ کو القادر ٹرسٹ کیس کا سزا معطلی کا معاملہ جو ہے لگ جائے گا. اچھا، پہلے بھی یقین دہانیاں ہوئی ہیں لیکن کیس سماعت کے لیے چونکہ مقرر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ پھر کاز لسٹ بھی اس کی جاری ہو گئی. اور اس میں اب یہ ہے کہ چونکہ تقریباً کوئی 70 to 75% کیس توشہ خانہ 3 جو کہ ٹیکنیکلی 2 سے کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں، اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے. تو جب یہ اس کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو آبویس ہے کہ پہلے کے دن اس پہ کوئی ریلیف نہیں ملے گا، 1 ہفتہ 2 ہفتے یہ کم از کم کیس چلے گا. اس کے بعد جب یہاں سے ریلیف ملے گا، ضمانتیں ہوں گی، سزا معطل ہوگی القادر کی، تو پھر آپ کو 100 جو توشہ خانہ 2 ہے وہاں سے آپ کنوکٹڈ ہو جائیں گے. تو ایک اور ارینجمنٹ عمران خان کو اندر رکھنے کی، اور ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. توشہ خانہ جو اس سے پہلے کا توشہ خانہ 1 تھا، اس میں عمران خان کی سزا تو معطل ہے، لیکن مرکزی کرمنل ریویژن جو اپیل ہے وہ بھی، اس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جلد سماعت کے لیے ایک متفرق درخواست دائر کی تھی، وہ بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایڈیشنل جج کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہے. آخر میں ایک دلچسپ چیز میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. لطیف کھوسہ صاحب اور انتظار پنجوتا صاحب چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے، ان سے ملے، تو ہمارے سپریم کورٹ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ چیف جسٹس پاکستان نے جو گفتگو کی نا، تو بطور صحافی میں اب آپ لوگوں کے سامنے اپنا مدعا رکھتا ہوں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا گفتگو ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال پہ اپنی خاموشی توڑی ہے. پہلے تو میرا یہ اختلاف ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے وہ دونوں رہنما ہیں، چاہے وہ وکیل ہیں، لیکن وہ لطیف کھوسہ کی وجہ سے شاید انہوں نے ایک ایک ایم این اے ہیں، تو ان کو یہ گفتگو زیب نہیں دیتی تھی. عدلیہ کے معاملات آپ خود درست کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ چلیں آپ نے گفتگو کر لی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی سرفراز ڈوگر صاحب تو میری آج بھی یہ ویو ہے کہ وہ سینیورٹی میں موسٹ جونیئر ہیں، ان کا پرانا موقف. ہاں، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں. یعنی وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے ڈاج کیا گیا تھا جب میری کنسنٹ لی گئی تھی ٹرانسفر کے وقت. رپورٹڈلی میں ذرائع سے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ اب آئے نا یہ مجھ سے ٹرانسفر کروانے، اگر انہوں نے مزید کوئی جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے ہیں تو دیکھیں میں کیسے دیتا ہوں ان کو کنسنٹ. مطلب اب تک آپ نے جو حرکت کرائی ہے اس کے اوپر آپ کو معاف کر دیا جائے. اس میں سوال میرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس وقت آپ سے سینیورٹی نہیں پوچھی تھی تو بڑی معذرت کے ساتھ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے، ان کا جو آفس ہے، اس کا مقام ہم سب کے لیے بڑا مقدم ہے. بالکل. لیکن کیا آپ چوچے تھے؟ آپ دودھ پیتے بچے تھے؟ آپ روٹی کو چوچی بلاتے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا ٹرانسفر کیوں ہو رہا ہے؟ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جو خطوط میں منصور علی شاہ اور منیب اختر نے لکھا کہ اس کمیٹی جو قانون کے تحت بنی تھی، جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ فل کورٹ اس کے اوپر بنائی جائے، اس میں کون
उस कमेटी से भागा। आप वो तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना कि जो हम सीरीज में गिनवाएं, लेकिन अगर हम बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात के ऊपर करें तो ठीक तो है, उसमें ये है कि आपको नहीं पता था, फिर उस मुलाकात में आप शामिल नहीं थे चीफ जस्टिस साहब, कि जब एक जज साहब के घर में एक इवेंट था कोई शादी का, तो वहां पे ये ट्रांसफर्स की गुफ्तगू चल रही थी, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही एक जज साहब ने चीफ जस्टिस को मुखातिब होके बड़े उसमें वहां पर सूरत हाल थोड़ी सी हो भी गई थी सख्त, कहा था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर कोई जज लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया तो हम इसको नहीं मानेंगे। हमारा मामला ये है कि हमारा चीफ जस्टिस हमारी ही अदालत से होना चाहिए। वो आपको खत लिखते रहे, तब भी आपको नहीं खत लिखा, और आपने उनको, जब आप चीफ जस्टिस बने, आपने उनको बुला के आपने कहा कि जी इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, वो मैं सॉरी अब चूंकि बात चल रही है, स्टोरी थी कि उन्होंने घर की मीटिंग भी हुई थी। अच्छा, आज उससे मुतालिक आज एक और खौफनाक गुफ्तगू कर गए कि जी मैंने तो उन जज साहब को कहा कि जी आप अगर इदारों की मुदाखलत के हवाले से बात कर रहे हैं तो अगर आप ये केस आगे चलता है और आपसे हम एफिडेविट लेते हैं कि ऐसी कोई बात हुई थी, तो कल को एक ब्रिगेडियर आ जाता है जिससे आप कहीं आप में से कोई एक राब्ते में रहा है, तो फिर आके वो भी हल्फ दे देता है कि ये तो मेरे साथ राब्ते में, तो फिर आप क्या करेंगे। असल में खौफ उन्हें एक और चीज़ का है कि अगर ये एफिडेविट आने की बात आई, बात खुली, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, तो वो फिर किसी हाई कोर्ट के जज का नहीं, वो फिर चीफ जस्टिस से शुरू करना पड़ेगा, और फिर बड़े राब्तों के कहानियां खुलेंगी, बयाने अल्फियां, और फिर तो अगर ये सारी कहानी आई, यानी आपने अपने जजों को प्रोटेक्ट करना है और आप उल्टा इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, हीट महसूस की जा रही है, और उसमें इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं जब डॉट्स कनेक्ट करता हूँ ना, इंट्रा कोर्ट अपील अभी ज़ेर इल्तवा है, आल दो के इनके अंदर वो दिल गुर्दा नहीं है, लेकिन इनकी कोशिश अब ज़रूर होगी, और जैसा सरफराज डोगर के लिए आने वाले दिन जो है वो मज़ीद मुश्किल होंगे। सही है जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जब उनको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बावजूद वो खड़े हैं, डट के खड़े हैं, तो ये जाहिर है कि वो कहते हैं कि आंधी अगर बुझने से इनकार कर दे, चिराग अगर बुझने से इनकार कर दे तो आंधी पसपा हो जाती है। तो लेट्स सी कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।